سورۃ بقرہ سپارہ نمبر 1 آیت نمبر 21 اور 22۔ گزشتہ درس کے اندر معرفت الہی کا بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا کیتا ہے اپنی پہچان واسطے۔ سبحان اللہ۔ عبادت جڑی ہے ایک ذریعہ اللہ تک پہنچن واسطے۔ اصل مقصود ہے اللہ دی پہچان، اللہ دی معرفت۔ عبادت ایک ذریعہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر فرائض اور عبادات اے صرف اور صرف اللہ تک پہنچن واسطے ذریعہ ہے۔ اصل مقصود، اصل چیز اللہ دی پہچان ہے، اللہ دی معرفت ہے۔ ویکھو ابلیس لعنتی بے ایمان چپے چپے تے اللہ پاک دی عبادت کیتی ہے، لیکن وہ مقصود نہیں پا سکیا۔ اللہ دی اس کو پہچان نہیں ہوئی، اللہ دی اس کو معرفت نہیں ہوئی، اس دے سجدے سارے بیکار ہو گئے، اس دی عبادت وہ ساری بیکار ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ تو عبادت کا مقصد صرف اور صرف اللہ پاک دی پہچان ہے۔ مسلمانوں دیکھو، اللہ پاک نے اپنی پہچان دا ذکر جدوں عالی دنیا پیدا نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم علیہ السلام دی پیٹھ دے وچوں قیامت دی صبح تک پیدا ہونے والی انسانیت کو کڈ کے اقرار لیا، وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اتھے اللہ پاک نے اپنی پہچان کا ذکر فرمایا ہے، یعنی میں تہاڈا رب نہیں۔ اگے ساری انسانیت بولی آکھن لگی قالوا بلا، کیوں نہیں تو ساڈا رب ہے۔ اتھے پہچان ہوئی، اللہ پاک دی اپنی پہچان اللہ پاک نے کروائی ہے۔ لیکن جس ٹائم دنیا تے انسان آیا ہے، اس ٹائم اللہ دی اس پہچان، اللہ دی معرفت میں انسان بھول گیا ہے۔ اسے پہچان کراون واسطے اللہ نے رسول لاکھ انبیاء کو بھیجیا ہے۔ اس وعدہ جڑا عالم ارواح دے وچ کیتا ہے، اس وعدے نو یاد کراون واسطے انبیاء آئے۔ انسانیت بھول گئی، اللہ دے راہ تو ہٹ گئی، صراط مستقیم تو ہٹ گئی، تا اللہ پاک نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بھیج کے وہ وعدہ یاد دلایا ہے کہ جڑا تسا عالم ارواح دے وچ وعدہ کیتا ہے کہ قالوا بلا، تو ساڈا رب ہے، اس وعدے نو تسا بھول گئے۔ اس چیز نو سلطان العارفین نے کچھ اس انداز وچ بیان فرمایا، اچھی سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں الست بربکم، سنیا دل میرے جن کالو بلا کو کہندی غالب ہوئی تے ایک پل سون نہ دیندی، کار پوے تینوں راہزن دنیا، تو دا حق دا راہ قبول قبول نہ کیتی بارو، توڑے کر کر زاریاں روندی، مسلمانوں او وعدہ ہے الست بربکم قالوا بلا۔ اسا سارے اس جگہ تے جمع ہے صرف اور صرف اس چیز واسطے، اے نماز پڑھی ہے صرف اس چیز واسطے کہ اللہ دی معرفت ہو جائے،
اللہ دی پہچان ہو جائے. اگر سانو اللہ دی معرفت اور اللہ دی پہچان نصیب ہو گئی تو اس ٹائم سانو کل کائنات دی دولت مل سی. دامیاں بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا رب رب کرتے بڈھے ہو گئے بلا پنڈل سارے, رب دا کھوج قرآن لبا سجدے کر کر ہارے, رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے. فی انفسکم افلا تبصرون, قرآن آخرے اولم یتفکروا فی انفسہم, اور فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون, کیا تواڈے اندر میں موجود ہاں تو نظر نہیں آندا. سبحان اللہ. بعض دفعہ ہوتا ہے, اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں تواڈی شاہ رگ دے بالکل قریب ہاں, تواڈے دل وچ خیال بعد چاہتا ہے اور مینوں پہلے پتہ ہوتا ہے شاہ رگ دے زیادہ قریب ہاں, تواڈے اندر موجود ہاں. ہن سانو یار رب نظر کیوں نہیں آندا؟ حالانکہ نیڑے ہے لیکن نظر نہیں آندا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء کرام نے لکھی ہے کہ بعض دفعہ کوئی چیز انسان دے اتنے قریب ہو ویندی ہے, اتنے قریب ہو ویندی ہے کہ انسان نظر نہیں آتی. اے ہن قرآن پاک دے حروف ہیں نا, ایتھے اگر رکھ کے پڑھساں تو پھر مینوں صاف صاف نظر آسن. اگر میں انہاں حروف کو بالکل اکھ دے قریب لے کے چلا جاواں مینوں یہ حروف نظر نہیں آوندے. تے جڑی چیز انسان دے بالکل قریب چلی جاوے وہ چیز انسان کو نظر نہیں آتی. مسلمانوں ویکھو سب تو زیادہ قریب انسان دی اکھ ہے. اکھ ہے نا, بغیر شیشے تو کوئی انسان اپنی اکھ ویکھ سکتا ہے نہیں, ہاتھ ویکھ سکتا ہے, ہاتھ دور ہے انسان کے جسم تو, اور یہ باواں اور لتاں وغیرہ اور دیگر جسم دے اعضاء یہ انسان دے تھوڑے تھوڑے فاصلے دے اوتے تا نظر آ رہے ہیں, لیکن اکھ جڑی ہے بغیر شیشے تو نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اکھ انتہائی قریب ہے. جڑی چیز انسان دے انتہائی قریب ہوئے وہ نظر نہیں آتی بغیر کسی آلے دے, بغیر کسی سبب دے. ہن اللہ دا دیدار کرنا ہے, اللہ دی معرفت کرنی ہے, اللہ دی پہچان کرنی ہے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر اکھ نو ویکھنا ہے اس دے نال آلے دے ذریعے ویکھیا جا سکتا ہے, شیشہ آلے دے طور تے استعمال ہوتا ہے. ہن سانو کیڑا آلہ چاہیے جس دے ذریعے اس اللہ دی پہچان کریے؟ سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا او آلہ میں تانوں عطا کر چھوڑیا ہے, او ذریعہ تانوں عطا کر چھوڑیا ہے, او ذریعہ قرآن پاک دا ذریعہ ہے. اس نو پڑھ کے میں خدا دی تانوں معرفت ہوئے سی, پہچان ہوئے سی. اس مقام تے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے انسانوں اے لوگو اپنے رب دی پہچان کرو, اپنے رب دی عبادت کرو جس نے تانوں پیدا کیتا, والذین من قبلکم جس نے تواڈے کول پہلے لوگاں نوں پیدا کیتا, لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ. یا دا لفظ استعمال ہویا ہے. علماء کرام نے لکھیا ہے کہ یا جدو عربی دے وچ بول کے کسی نو سڈ ماریا جاوے, یا حرف ندا ہے, کسی نو سڈ مارنا کسی نو پکارنا یہ حرف ندا ہے. اس دے متعلق علماء کرام نے لکھیا ہے کہ یا سڈ مارن دے وچ چار معنی دے وچ استعمال ہوتا ہے. پہلی چیز ہے کسی غافل نو اپنی طرف متوجہ کرنا. عربی دے وچ اگر کوئی بندہ غفلت دے وچ اس نو اپنی طرف متوجہ کرنا یا دا لفظ اتھے استعمال ہوتا ہے. نمبر دو کوئی بندہ غیب ہے اس بندے نو حاضر کرنے واسطے یا دا لفظ استعمال ہوتا ہے. نمبر ترائے کسی بندے دے تے عذاب ظاہر کرنا, غیب ہوئے حاضر کرنا, عذاب ظاہر کرنا, جس طرح کہ یا ابلیس یا خبیث. اور چوتھے نمبر تے فرمایا کہ یا استعمال ہوتا ہے کسی نو اپنی طرف متوجہ کرنا اس انداز دے وچ کہ اس دے وچ محبت موجود ہوے, کرامت موجود ہوے, اظہار محبت واسطے, جس طرح یا ایھا النبی ہو, جس طرح یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. ہن اللہ پاک نے ایتھے انساناں نوں سڈ ماریا ہے, تے اللہ دے مراد اتنے ہے کہ انسان غفلت دے وچ
اس غافل نو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. یا ایھا الناس، اور ناس دا لفظ ہی دس رہا ہے. ناس دا معنی لغوی معنی ہے بھول جاون والے. سبحان اللہ. ناس دا معنی ہے بھول جاون والے. اور اللہ پاک دا انداز ویکھو مسلمانوں کتنا پیارا انداز ہے. اللہ فرمایا یا ایھا الناس، اے مینوں بھول جاون والے انسان. یا ایھا الناس، مجھے بھول جانے والے انسان. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارشاد فرمیندن کہ پورے قرآن دے وچ جتھے لفظ آیا ہے یا ایھا الناس، اس تو مراد ہوندن مکی والے. جتھے آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اتھے مراد ہوندا ہے مدینے والے. لیکن اس مقام تے جمہور مفسرین کرام دا نظریہ ہے کہ اللہ نے یا ایھا الناس بول کے قیامت صبح تک آمن والے سارے انسان مراد لیں. بھاوے او مومن ہومن، بھاوے او کافر ہومن، چاہے یہودی ہومن، سکھ ہومن، عیسائی ہومن، کوئی بھی ہے، لفظ الناس دے وچ سارے داخل ہیں. فرمایا یا ایھا الناس، اے مینوں بھول جاون والے انسان، اعبدوا، مینوں پہچانو، میری پہچان کرو، معرفت کرو. اعبدوا، میری عبادت کرو. ربکم، اپنے رب دی عبادت کرو. سبحان اللہ. اپنے رب دی عبادت کرو. اتھے اللہ پاک اپنا لفظ اس میں ذات بھی بول سکتا ہے، اللہ دی عبادت کرو. بلکہ فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب دی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. مسلمانوں دیکھو، اگر کوئی جگیردار کسی نے اپنا ملازم رکھے، نوکر رکھ لوے، اس نے تنخواہ دے گے. جدو وہ مالک اور غلام اور نوکر تھوڑی جئی کلی ارا پرا کرن دی کوشش کرے سی، مالک اس نے تانا دے سی، میرے ٹکڑے تے پلڑ والے اج مینوں اکھی دکھا رہے ہیں. اللہ پاک کتے یہ گل استعمال کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک فرمائندا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں میں خدا دی عبادت کرو. تسا میں خدا دے ٹکڑے تے پلڑ والے ہو. تہاڈا جسم اپنا نہیں ہے. جو کوئی تینوں رزق مل رہا ہے، مال مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، گڈی بنگلہ پلازا مل رہا ہے، یہ تہاڈا کوئی کمال نہیں، میں خدا دا کمال ہے. میں خدا نے تانوں عطا کیتا ہے. جڑا احسان فراموش ہو جاوے اس کا کوئی علاج نہیں. مسلمانوں، اللہ پاک نے فرمایا میرے احسان فراموش نہ بڑھو. میں تواڈے تے بڑے احسان کیتے ہیں. پہلے تواڈے جسم نو پیدا کیتا، مڑ اس دی خوراک دا انتظام کیتا. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، جس نے تمہارے باپ دادوں کو بھی پیدا کیا. اللہ فرمایا میں صرف تواڈا محسن نہیں ہاں، صرف تواڈے اوتے احسان کرن والا نہیں، بلکہ تواڈے باپ تے احسان کیتا، تواڈے دادے تے احسان کیتا، تواڈے پردادے تے احسان کیتا. میں تواڈا جدی پشتی محسن ہاں. اگر مسلمانوں کوئی سانو ایک میری بھی ساڈے اوتے احسان کر دے، سانو جتھے مل جاوے اساں اس نوں سلام کرنے ہیں، اس دی فرما برداری کرنے ہیں، اس دی اطاعت کرنے ہیں. یار جڑا ساڈا جدی پشتی محسن ہے پیا، جدی پشتی احسان کرن والا ہے، اساں اس نوں بھول گئے ہیں. یا ایھا الناس، اے بھول جاون والے انسان، اعبدوا، مینوں پہچانو، عبادت کرو. ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، جس نے تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا. اللہ اے عبادت کیوں کرائی جا رہی ہے؟ کیا عبادت مقصد ہے؟ اللہ فرمایا نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ اس عبادت کے ذریعے تسا متقی بن جاؤ، تاکہ عبادت کے ذریعے تسی پرہیزگار بن جاؤ، تقوی آ جاوے. نماز کا مقصد تقوی آ جاوے. اگر نماز ہی پڑھ رہے ہیں تقوی نہیں آ رہا تو نماز بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں. تقوی کیڑی چیز کا نام ہے مسلمان؟ تقوی ہے کہ اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف دل لے چوڑے. سبحان اللہ. جب تک اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف دل دے وچ نہ سی، نہ عالم عالم ہے، نہ حافظ حافظ
حافظ ہے نہ نمازی نمازی ہے نہ روزے دار روزے دار ہے جدوں تک اللہ دا ڈر اللہ دا خوف اللہ دا تقوی دل وچ نہ آوے اس وقت تک کوئی عبادت قابل قبول نہیں تقوی نہ آئے جو چیز اللہ نو محبوب ہے اس نو بجا لاونا اور جڑی چیز تو اللہ نے منع کیتا ہے اس تو رک جاونا یہ ہے تقوی مسلمان نماز بھی پڑھ رہے ہیں نال نال رشوت بھی لے رہے ہیں رشوت بھی دے رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں نال نال سود دا مال بھی کھا رہے ہیں بعض بندے تا لون کڈا کے حج تے ویندے پے لون کڈا کے سود دا پیسہ تے کرن حج ویندے پے اس دی کی حج قبول ہونی مسلمانوں نماز دا مقصد ہے جدوں انسان آدا ہے اللہ اکبر صرف ہاتھ اٹھاونا اے تکبیر تحریمہ نہیں ہے اس دے وچ بڑے راز ہیں مسلمانوں علماء کرام نے فرمایا کہ جس ٹائم بندہ نماز دے وچ اللہ اکبر آدھا ہے نا ہاتھ اٹھائندا ہے اس ٹائم وہ اقرار کر رہے ہوندا ہے میرے مالک کریم میں پوری دنیا تو ہاتھ چاہ لیا ہے جی ایک مجرم ہوندا ہے تے پولیس آدھی ہاتھ چالا سرنڈر کر اپنے آپ نو انسان اللہ دے سامنے اپنے آپ نو سرنڈر کر دیندا ہے اے میرے مالک کریم میں ہاتھ چاہ لینے گڈی تو ہاتھ چاہ لیا بنگلے تو ہاتھ چاہ لیا اپنی جائیداد تو ہاتھ چاہ لیا بلکہ اس پوری دنیا فانی تو ہاتھ چاہ کے میں تیرے سامنے کھڑا ہو گیا جو کچھ بھی ہے یہ تیرا ہے اے میرے مالک کریم میں سرنڈر کر لیا ہے دنیا دا اصول ہے نا اگر کوئی ڈاکو ہوئے یا کوئی مجرم ہوئے تو اس کے سامنے پولیس آ دیئے حکومت وقت نہ دیئے ہاتھ کھڑے کر لا جس ٹائم بندہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے دنیا دا اصول بھی یہی ہے کہ اس بندے تے سزا گھٹ ہوئی دی یہ ہے نا سزا گھٹ ہوئی دی عدالت دے وچ اگر کوئی بندہ اپنے جرم دا اقرار کر لوے جج صاحب اس دی سزا کم کر دیندا ہے گھٹ کر دیندا ہے تو کیا خیال ہے جے بندہ 5 ٹائم اللہ دے سامنے سرنڈر کرے اللہ دے سامنے پوری دنیا دی نفی کر دے کیا اللہ سانو نہ بخشے سی مسلمانوں تا نماز دے وچ مسلمانوں بڑے راز ہیں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تسی متقی بن جاؤ تقوی مسلمانوں اصل چیز ہے باقی ہر چیز فانی ہے اگر دل دے وچ تقوی موجود کوئی نہیں مڑ حج باویں کر لو باویں کعبۃ اللہ دے وچ ہی دفن ہو جاؤ تہاڈا کوئی قابل قبول نہیں کہ دفن ہونا جب تک دل دے وچ مسلمانوں تقوی نہ ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو سبحان اللہ تا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی آپ فرمائیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جس نے اپنے آپ دی پہچان کر لی اس نے اپنے رب دی پہچان کر لی اگر دل دے وچ تقوی موجود نہ ہوئے خدا نو کیویں پہچان سکدا ہے اگوں مڑ اللہ پاک نے صرف اے احسان نہیں جتایا کہ تانوں پیدا کیتا تواڈے باپ دادے نو پیدا کیتا اگے اللہ پاک نے ہور احسان گنوایا سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اللہ فرماندے میں خدا دی ذات پہچانو وحدانیت نو پہچانو میری معرفت حاصل کرو الذی جعل لکم الارض فراشا جس نے تواڈے واسطے پیدا کیتا ہے الذی جعل لکم تواڈے واسطے پیدا کیتا تواڈے واسطے زمین نو فرش بنایا تواڈے واسطے زمین نو بستر بنایا والسماء بناء آسمان نو چھت بنایا تواڈے واسطے بنایا ہے کسی اور ہستی واسطے نہیں بنایا نہ جن واسطے بنایا ہے نہ فرشتیاں واسطے بنایا ہے نہ کسی اور ہستی
بستی واسطے بنایا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا جس نے زمین نو بنایا تواڈے واسطے بستر تواڈے واسطے فرش بنایا اس نو اتنا نرم اللہ پاک نے نہیں کیتا کہ گارے دی طرح بالکل نرم ہو جاوے کوئی انسان اس دے وچ چل بھی نہ سکے نہ اس نو اتنا سخت بنایا ہے کہ انسان اپنی روزی تلاش نہ کر سکے بلکہ درمیانہ زمین نو بنایا ہے تاکہ انسان بھرپور اس تو فائدہ اٹھا سکے الذی جعل لکم الارض فراشا تواڈے واسطے بنایا ہے مسلمانوں انسانوں تواڈے واسطے بنایا ہے باویں مسلمان ہوے تے باویں کافر ہوے یہودی ہوے عیسائی ہوے سارے نو خطاب ہے اللہ فرمایا سارے واسطے زمین نو بنایا اے نہیں کہ صرف مسلمان ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے کافر نہیں اٹھا سکتا نا نا اللہ فرمایا میری رحمت بڑی وسیع ہے میں خدا دی قدرت بڑی کاملہ ہے میں خدا نے جی میں فائدہ مسلمانوں نو عطا کیتا انہی کافراں نو عطا کیتا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء آسمان نو چھت بنایا وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فرمایا میں خدا وانزل من السماء ماء جس نے آسمان تو پانی نازل کیتا آسمان تو بارش نازل کیتے فأخرج به من الثمرات رزقا لكم اس پانی دے ذریعے اس بارش دے ذریعے زمین دے وچوں مختلف قسم دے پھل اگائے جڑے تواڈے فائدے واسطے استعمال ہوندے فأخرج به من الثمرات رزقا لكم تواڈے واسطے رزق لکم تواڈے واسطے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے اتھے من بیانیہ نہیں بلکہ من تبعیضیہ واسطے استعمال ہویا ہے یعنی من الثمرات رزق لکم بارش دے نال مسلمانوں ہر جگہ تے پھل پیدا نہیں ہوندے بعض دفعہ بارش دے نال پھل خراب بھی ہو ویندے تا اللہ فرمایا من الثمرات رزق لکم اس پانی دے نال بعض جگہ تے پھل پیدا ہوندے تے بعض جگہ تے جانوراں واسطے گھاس پھوس پیدا ہوندا ہے بعض انسان فائدے اٹھا رہے ہیں بعض تو جانور فائدے اٹھا رہے ہیں اللہ فرمایا من الثمرات رزقا لکم یہ ساری چیزاں تساں ویکھ لیاں اپنی پیدائش بھی ویکھ لئی باپ دادے دی پیدائش بھی ویکھ لئی اور ثمرات پھلاں دی پیدائش بھی ویکھ لئی آسمان تو بارش دا نازل ہونا ہی ویکھ لیا اس دے بعد فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون اور میں خدا دے نال کسی اور نو کیوں کریندے ہو عبادت سمجھ کے کسی اور نو سجدے کیوں کریندے ہو کسی اور نو معبود کیوں تصور کریندے ہو کسی اور نو خدا دے کسی نو اللہ دے برابر لے کے کھڑا کر دیونا کسی نو اللہ دے برابر سمجھ لمنا جویں اللہ قدرت کاملہ رکھ دے انہیں کسی اور ہستی نو قدرت کاملہ دا مختار سمجھنا عین شرک ہے مسلمانوں فلا تجعلوا للہ اندادا جڑے سارے کام میں خدا کر رہے ہیں آسمان تو بارش میں نازل کر رہے ہیں زمین دے وچوں پھل میں پیدا کر رہے ہیں تانوں پیدا میں خدا نے کیتا ہے ہن تہاڈا حق بندا ہے میں خدا نو سجدہ کرو میں خدا نو پکارو اس دے علاوہ کسی اور نو خدا سمجھ کے سڈ نہ مارو معبود سمجھ کے سڈ نہ مارو فلا تجعلوا للہ اندادا کسی اور کو نہ پکارو وانتم تعلمون تسا جاندے بھی ہو کیویں جاندے آئے کیونکہ اللہ نے پچھو سانو پہچان کروا چھوڑی ہے اس وجہ تو فرمایا وانتم تعلمون اے اس نہائی مسلمانوں ظاہری تفسیر قرآن دا ایک ہوندا ہے ظاہر ایک ہوندا ہے باطن ایک معنی او ہوندا ہے جڑا ظاہری طور تے عام بندہ سمجھ سکدا ہے ایک معنی او ہوندا ہے جڑا باطنی ہوندا ہے بغیر صوفیات کوئی بندہ نہ سمجھ سکدا نہ سمجھا سکدا ہے
باطنی معنی علماء کرام نے لکھی ہے، صوفیاء کرام نے لکھی ہے کہ اللہ نے ظاہری طور پہ ارشاد فرمایا اللہ زی جعل لکم الارض فراشا، زمین نو فرش بنایا، آسمان نو چھت بنایا، آسمان تو بارش نازل کیتی، مختلف قسم دے پھل پیدا ہوئے۔ اس آیت کا باطنی معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ سنو انشاءاللہ تھوڑا دل خوش ہوئی سی۔ باطنی معنی اللہ نے فرمایا کہ اللہ زی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے دل نو، انسان دے دل نو زمین دے نال مشابہت دتی ہے، جویں زمین نو فرش بنایا ہے انجے تواڈے دل نو میں خدا نے زرخیز بنایا ہے، نہ تواڈے دل نو اتنا سخت بنایا ہے کہ تسا نیکی قبول نہ کر سکو، نہ اتنا تواڈے دل نو نرم بنایا ہے کہ تسا ہور خدا کسی دی عبادت کرن لگ جاؤ، بلکہ نہ دل نو اسے زمین دی طرح بالکل فرش دی طرح بنایا ہے، متوسط بنایا ہے، والسماء بناء، آسمان نو چھت بنایا ہے۔ اس آسمان تو مراد نبوت ہے، اس آسمان تو مراد رحمت محمد، سبحان اللہ، محمد کریم علیہ السلام دے رحمت نبوت ہے، یعنی زمین نو فرش بنایا، جلے قلب تواڈا دل فرش بن گیا، فرش ہو گیا، اس ٹائم اپنے نبی نو بھیج کے اس رحمت عامہ دا حصہ تانوں عطا کیتا، گویا کہ اس دل دے اتے آ کے، قلب دے اتے آ کے نبی پاک علیہ السلام نے سایہ کیتا ہے۔ نظر کرم فرمائیے نبی پاک علیہ السلام نے، جس ٹائم نظر کرم نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی انزل من السماء ماء، سبحان اللہ، اس ٹائم اس نبوت جڑی نبی پاک علیہ السلام دی نبوت رحمت، اس نبوت اور رحمت دے صدقے، اس نظر کرم دے صدقے، چونکہ نبی نبوت دا آسمان ہے، رحمت دا آسمان ہے، جویں آسمان تو بارش نازل ہوئی ہے، انجے نبوت دی کرنا دے وچوں، نبوت دی شعاواں دے وچوں، نبی پاک دے نظر کرم دے وچوں جدوں بارش ہوئی، اس بارش دے وچوں اخلاق پیدا ہو، سبحان اللہ، جویں پھل پیدا ہوئے زمین دے، انجے نبی پاک دی نظر کرم دے نال جس ٹائم دل دے اوتے قرآن دی بارش ہوئی، نبی پاک دی رحمت دی بارش ہوئی، اس ٹائم مڑ اخلاق دی نعمت پیدا ہوئی، اس ٹائم مڑ سچائی دی نعمت پیدا ہوئی، دیانت دا پھل پیدا ہویا، اس ٹائم انسان دی پہچان ہوئی۔ تعالیٰ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، سبحان اللہ۔ اے ہن جڑا اللہ پاک نے انسان کو رزق عطا کیتا ہے، یعنی قرآن والی دولت ہو گئی، نبی پاک دی نظر کرم، رحمت ہو گئی، نبوت ہو گئی، اے انسان دا رزق کیویں یار؟ اگر پھل ہوے سیب، انگور، گندم، چاول، اے سمجھ آ رہے اگر رزق انسان کھا رہے ہیں، تے قرآن رزق کیویں یار؟ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، ایک ہے جسم دا رزق، ایک ہے روح دا رزق۔ جسم دے رزق دا اللہ نے ظاہری انتظام بڑھایا ہے، مختلف قسم دے پھلاں نال، مختلف قسم دے فصلاں دے نال اللہ نے اس جسم کو پالیا ہے، سبحان اللہ۔ اتنے عجیب نقطہ علماء کرام نے لکھیا ہے، انہاں فرمایا ہے کہ جڑی چیز زمین دے وچوں بڑی ہے اس دی خوراک بھی زمین دے وچوں ہے، جڑی چیز آسمان تو آئی ہے اس دی خوراک دا انتظام بھی آسمان تو۔ جسم زمین دے وچوں بڑھیا ہے، مٹی دے وچوں بڑھیا ہے، اس دی خوراک ساری اللہ نے زمین دے وچ رکھی ہے۔ گندم، چاول، سیب، انار، پھل سارے اس زمین دے وچوں آ رہے ہیں، جبکہ روح دا تعلق آسمان دے نال ہے، روح دی غذا آسمانی غذا ہے، ایک قرآن والی غذا ہے۔ تاں فرمایا رزق لکم، ایک قرآن تواڈے واسطے معنی دے رزق ہے، یہ روحانیت دی غذا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، ایک زہری معنی آیت ہے، اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ نہ کرو، اللہ تو علاوہ کسی ہور نو معبود تصور نہ کرو۔ ایک اس دا باطنی معنی صوفیاء کرام نے بیان فرمایا، او فرمائندے کہ اپنے دل دے وچوں فلا تجعلوا للہ اندادا، اپنے دل دے وچوں ما سوا اللہ دی محبت نو کڈ دیو۔
گڈی دی محبت نو کڈ دیو، بنگلے دی محبت نو مسلمانوں کڈ دیو، بیٹے دی محبت نو کڈ دیو، باپ دی محبت نو کڈ دیو۔ اللہ دے مقابلے دے وچ نہ باپ دی محبت ہے تے نہ ماں دی محبت ہے، نہ کوٹھی دی محبت کامیاب ہے نہ بنگلے دی محبت کامیاب ہے۔ اللہ دے نال سارے تو زیادہ بڑھ چڑھ کے محبت کرو۔ اس چیز نو قرآن آکھ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، سارے تو ود کے اللہ دے نال پیار کرو، سارے تو ود کے اللہ دے نال محبت کرو۔ اللہ تو بعد سٹیپ دوے نمبر تے ہے نبی پاک علیہ السلام دا، مڑ نبی پاک علیہ السلام دے نال اونج عشق کرو جویں صحابہ نے عشق کیتا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔